ایران کے بہت بڑے عالم دین فرماتے اگر میرے بس میں ہوتا میں واجب کرتا ہر بندہ توضیح المسائل پڑھے. ہمیں احکام کا پتہ نہیں, ہمیں حقوق کا پتہ نہیں. تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تربیت بچے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتی. تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب تو شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے. یہاں سے تربیت کا آغاز ہے. بندہ حیوان ہو تو شادی شہوت کے لیے کرے گا. شہوت جسم کی ضرورت ہے لیکن مقصد نہیں ہے. شہوت کو پورا کرنا بھی واجب ہے لیکن جب شہوت پوری ہو گئی اس کے بعد تو بھیڑ بکریاں تو پیدا نہیں کر رہا. کائنات کی سب سے بڑی مشین دنیا میں لا رہا ہے. اس کی کس طرح تربیت کرنی ہے, کس طرح اسے مانیٹر کرنا ہے. فرمایا وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی شادی دنیا کی لالچ میں آ کر, حب دنیا میں آ کر, حیوانیت میں آ کر کسی ایسے سے شادی کروا دی جو بے دین و شرابی ہے, رسول خدا فرماتے ہیں یہ باپ جب مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا لکھو اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا. یہ قاتل ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے جو ابھی جوانی کے عنفوان جوانی میں ان کے لیے ایک جملہ کہوں, میں نے نیو رضویہ میں بولا کیونکہ پوری دنیا گھومنے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں. اگر نقصانات آپ کو نہ بتائے جائیں, لفظ ہے قتل. جس نے گمراہ بندے سے بیٹی کی شادی کروائی اس نے گویا کیا کر دیا, اپنی بیٹی کا قتل. لکھا جائے گا یہ قاتل تھا. اور قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک بندے کا قتل کیا, یہ مت سوچنا اس نے ایک کو قتل کیا, اس نے پوری کائنات کو قتل کیا. اور جب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھا گیا مولا قتل سے مراد کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس نے ایک کو زندہ کیا. مولا موت اور حیات تو اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ہم کیسے کسی کی موت دے سکتے ہیں اور کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہاں قتل سے مراد ہے جس نے ایک بندے کو ہدایت دی. یہ زندگی ہے. قتل جس نے ایک بندے کو گمراہ کیا. یہاں وہی مراد ہے جس نے بیٹی کی شادی بے دین سے کروائی, شرابی و زانی سے کروائی, بیٹی کا قتل کر دیا کیونکہ بیٹی کو ظلمتوں میں ڈال دیا, اس کی نسل کو تباہ و برباد کر دیا. نسلیں بگڑ جاتی ہیں دنیا کی لالچ میں آ کر. دیکھیے جب پتہ نہ ہو نا میری زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے. انسان 24 گھنٹہ 100 سال جو انگریزوں نے انڈیا پہ حکومت کی, انگریز تو چلے گئے, آج نمازی کلمہ پڑھنے والے تہجد پڑھنے والے, لیکن فکر وہی ہے جو انگریزوں کی فکر ہے. تو یہاں دنیا بنانے نہیں آیا, تیرا ایم یہ ہے کہ میں اپنے وجود کو عالم برزخ کے لیے تیار کروں. اگر خدا نے صحیح سالم جسم دیا, یہی صحیح سالم جسم لے کر تجھے عالم برزخ میں جانا ہے. ایسا نہ ہو جس طرح میں نے کل کہا تو ناقص لولا لنگڑا وہاں پہ پیدا ہو. تکلیف کس کو ہوگی؟ اگر یہاں 9 مہینے کے انتظار کے بعد ماں کی گود میں ایک ایسا بچہ آئے جو ناقص ہو, جس کی آنکھیں نہ ہو, جو گونگا اور بہرا ہو, کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ماں کو. مولا علی فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب عالم برزخ میں ہم تجھے لینے آتے ہیں, اگر تو ناقص پیدا ہوتا ہے علی کو تکلیف ہوتی ہے. تم ہماری بچوں کی مانند ہو. انا و علی ابوا هذه الامه. رسول خدا کی احادیث ہیں آخری زمانے کے لیے. بچوں کو دیکھتے تھے روتے تھے, یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ پر میں آخری زمانے کے بچوں کو دیکھ کے رو رہا ہوں. کلمہ پڑھیں گے لیکن حلیے, لیکن سوچیں, لیکن اعمال یہودی اور نصارہ جیسے ہوں گے. دنیا کی خواہش میں بچے کینیڈا بھیج دیے, امریکہ بھیج دیے, آسٹریلیا بھیج دیے. کیوں بھیجے بھائی؟ مولانا پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب واپس بلاؤ نا بچوں کو. تم نے قتل کر دیا اپنی نسلوں کو. ان نظاموں میں اولادیں, ایک نسل بچاؤ گے, 2 نسلیں, تیسری نسل گئی ہاتھ سے. وہاں نسلیں نہیں بچتی. کیوں؟ کیونکہ نظام ظلم ہے. پارا چنار کا بتا رہا ہوں, ایک مومن سرکاری ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. تنخواہ کتنی؟ یہ
2008 اور 7 کی بات کر رہا ہوں, 40,000 سے 60,000 تک تنخواہ لیتا تھا. ایک ہوا بنا دیا آسٹریلیا, سرکاری نوکری چھوڑی. کس کی محبت میں گیا؟ دین کی محبت میں. دین بچانے گیا تھا. پہلا ایم یہ ہوتا ہے پیسہ کمانے جا رہے ہیں نا مولانا, ڈالرز میں کمائی ہوگی, پاؤنڈز میں کمائی ہوگی, اچھی بات ہے, اسلام کمانے سے روکتا نہیں ہے, لیکن چلو تم نے کما لیا, گھر بھی لے لیا, سب چیزیں تمہاری بن گئی, بچوں کا کیا ہوگا؟ نسلوں کا کیا ہوگا؟ جس معاشرے میں اسکول میں پابندی سے بولا جائے کہ بچے کو یہ سکھاؤ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے, جس کے کلاس میں اگر وہ ایک ہے تو 24 بچے وہ ہیں جو زنا زادے ہیں, جس کی ٹیچر وہ ہے جو ہفتے میں سیٹرڈے اور سنڈے کو شراب اور زنا اور سور کھاتی ہے. کنفیوزڈ نسلیں ہیں وہاں پہ, کنفیوزڈ بچے بیچارے. کہ والدین نے ظلم کیا, ان بچوں کا کوئی قصور تو نہیں ہے. 70 سال کے بوڑھے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے, ماتھوں پہ سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں. ہاں بھائی بیٹی کہاں ہے؟ مولانا چلی گئی ہے. کہاں گئی پتہ نہیں, مولانا 17 سال کی یونیورسٹی چلی گئی, بیٹی کو نہیں بچا سکا. بیٹا کہاں ہے؟ انگریز سے شادی کر لی. جن کی نسلیں بچی بھی ہوئی ہیں وہ بیچارے بچوں کو قصور نہیں ہے. کیوں؟ جس سوسائٹی میں جاتے ہیں وہاں شراب, وہاں زنا, وہاں بے حیائی, وہاں بے پردگی, وہاں عریانی. اور بیٹی گھر آتی کہتے ہیں دوپٹہ پہنو. جو دوپٹہ نہیں پہنتے وہ اچھے نہیں ہوتے, جو حجاب نہیں کرتے اچھے نہیں ہوتے. اب وہ اسکول جاتی, اس کی ٹیچر اتنا پیار سے اسے بات کرتی, کہتی بابا وہ حجاب نہیں کرتی لیکن اچھی تو بہت ہے, آپ کیسے بول سکتے وہ اچھی نہیں ہے؟ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہاں جو حجاب کی ویلیو وہاں نہیں ہے. یہاں آپ کراچی میں چلو, روڈ پہ کتنی خواتین ایسی نظر آئیں گی, بد حجابی ہے لیکن عریانی تو نہیں ہے نا, آنکھیں تو بچی ہوئی ہیں نا. وہاں بچنا بھی چاہو تو تم بچ نہیں سکتے, اتنی عریانی, اتنی فحاشی ہے. ایک کراچی کا ہی جوان تھا, اس کو 2 سال ہو گئے یورپ میں, کہنے لگا مولانا اب میں کیا کروں. میں نے کیا ہوگا مولانا؟ ماحول جو میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا کمانا بری بات نہیں ہے, لیکن اپنی نسلوں کو کبھی یہاں نہ لانا. جب تو عملاً دیکھ رہا ہے اس ماحول میں, بھائی زمین جیسی ہوتی ہے دانا بھی ویسا ہی ہوتا ہے, یہ ذہنوں میں رکھو. تکلیفیں ہیں پاکستان میں, کچھ بھی ہو, لیکن معاشرہ اسلامی ہے. یہاں حلال کے لیے در بدر تجھے گھومنا نہیں پڑتا. یہاں کچھ بھی ہو, اگر تم بچے پہ محنت نہ بھی کرو, یہاں بچے کو مجلس میں بلانے کے لیے منتیں نہیں کرنی پڑتی, حسین کے نام پہ خود ہی آ جاتا ہے. ہاں. وہاں کی مسجدوں میں جاؤ گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. انہوں نے بچوں کے لیے کھیلنے کے کھلونے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں, فٹ بال کا گراؤنڈ, باسکٹ بال کا پتہ نہیں کیا کیا, خوجوں نے تو پتہ نہیں سوئمنگ پول کیا کچھ نہیں بنایا ہوا کہ کم از کم یہ سوئمنگ پول دیکھ کے آ جائے, فٹ بال دیکھ کے آ جائے. اتنی مولوی کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے. پہلا سوال یہ ہوتا ہے خدا کہاں ہے, حجاب کیوں کروں, اس کو پسند ہے لڑکے سے شادی کرے, آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس سسٹم کا جو بیس ہے وہ ہیومنزم ہے. اس کے جتنے قوانین ہیں وہ انسان کے لیے بنے ہیں. اب اس پہ غور کرنا. اور اس کی نظر میں انسان روح نہیں ہے, بدن ہے. اسلام میں بھی جو قوانین ہیں وہ انسان کے لیے. انگریز بھی کہتا ہے ہم نے جتنے قوانین بنا انسان کے لیے. اب انسان کی ڈیفینیشن آپ کے لیے اور ہے, اس کے لیے اور ہے. وہ کہتا ہے انسان بدن ہے, مولا فرماتے ہیں انسان روح ہے. وہ جب بدن کہتا ہے وہ بدن کی ڈیمانڈز کو پورا کرتا ہے. آپ جب روح کہتے ہو آپ روح کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہو. اس کے لیے زندگی 60-70 دی اینڈ ہے. آپ کے لیے موت اینڈ نہیں, اسٹارٹ ہے. ہماری زندگی تو شروع ہی تب ہوتی ہے جب موت آتی ہے. لذتیں تو ہیں یہاں, تو دنیا تو دار المصائب ہے. یہاں زحمت, یہاں کوشش, یہاں محنت. وہ سیلفشنس کے اصول پہ کھڑا ہے. امریکہ کی سوچ, ویسٹرن ورلڈ کی سوچ, رشیا کی سوچ, کیا سوچ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایران ایٹم بم نہیں بنا سکتا؟ لیکن آغا خامنی نے کہا ہم نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک ایسی چیز جس سے انسانیت کو نقصان ہے, ہم کیوں بنائیں؟ کیونکہ
فلسفہ اسلام بقاء ذات نہیں ہے. کربلا میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اگر امام حسین خود کو بچانا چاہتے کیا بچا نہیں سکتے تھے؟ جعفر جن امام حسین کے پاس پہنچا، مصدقہ روایات میں ہمارے پاس، اس کی شادی ہو رہی تھی عاشور کے دن، تخت پہ بیٹھا تھا، اچانک تخت کے نیچے سے 2 لوگوں کے رونے کی آواز آئی. جعفر نے کہا کون ہو جو خوشیوں میں رو رہے ہو؟ 2 جن نکلے. کہ سردار ہم آ رہے تھے آپ کی شادی کے لیے، کربلا میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے مولا کے بدن پہ زخم لگے ہیں. جعفر نے جیسے سنا لشکر کو تیار کیا، فوراً کربلا پہنچا. کہتے ہیں جب کربلا پہنچا تو 4 فرسخ تک، جعفر کہتے ہیں 4 فرسخ تک انبیاء، ملائک، اجنہ، وہ مخلوق جو نظر آپ کو نہیں آتی وہ کھڑے تھے. میں نے کہا میں خود کو مولا تک پہنچاؤں تو کیسے پہنچاؤں؟ کہتا ایسی سوچ میں تھا کہ امام حسین نے وہیں سے آواز دی، جعفر حسین کے قریب آ. کہ جب مولا کے قریب گئے، میں نے کہا مولا اذن دیں، اجازت دیں، میں ان سب کو تہس نہس کر دوں. مولا فرماتے میں اجازت نہیں دے سکتا. کہ مولا کیوں؟ کہ خلاف عدل ہے جعفر، تو ان کو دیکھ رہا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ رہے. کہ مولا انسانی بھیس میں آ کے کروں گا. کہ نہیں، اب حسین کا اس دنیا سے جی بھر چکا ہے. واپس چلا جاتا ہے، گھر آتا ہے تو آہو بکا. ماں پوچھتی ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہتے کربلا میں میرے مولا حسین کے ساتھ یہ حالات دیکھ کر آیا ہوں. اس وقت اس کی ماں جلال میں آتی ہے، کہتی ہے آگ کر دوں گی اگر حسین کی مدد نہیں کرو گے. کہتے ہیں پھر سارا لشکر ماں کے کہنے پہ کربلا پہنچتا ہے. لیکن جعفر کہتے ہیں اب جب میں پہنچا تو شام غریبہ ہو چکی تھی. اگر حسین چاہتے، خدا گواہ ہے، کیا طاقت ولایت سے اس لشکر کو ایک بددعا دینے کی ضرورت تھی نا. لیکن وہ بقاء ذات کے لیے آئے نہیں. سیلفشنس کا جو تصور ہے یہ طاغوت کا تصور ہے. مطلب امریکہ خود کو بچانے کے لیے اسرائیل کو تباہ کرے گا، افغانستان کو تباہ کرے گا، پاکستان کو تباہ کرے گا، میں بچ جاؤں، میری بقا. حسین کہتے ہیں امت بچے، حسین جاتا ہے تو چلا جائے. تصورات الگ ہیں، سوچیں الگ ہیں. اب بچے کنفیوز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بچے بچتے ہیں. یقین نہیں آتا، شوق ہے، انٹرویو لیجئے، جا کے دیکھ لیجئے. نظام اس طرح بنا ہوا. چھٹی سیٹرڈے سنڈے کو ہوتی ہے. عاشورہ کے دنوں میں جس طرح آپ سکون سے ایک مجلسیں، 2 مجلسیں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. صبح سے شام تک مشین کی طرح کام کرنا پڑتا ہے. پیسے درختوں پہ نہیں لگے، گھر مورگیج پہ، گاڑی مورگیج پہ، ہر چیز آپ لیتے ہو بینک سے. 25 سال 26 سال ان چیزوں کو اتارنے کی کوشش کرتے ہو. اور جب بندہ ساری محنتیں کرنے کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، نہ بیٹی اس کے پاس ہوتی ہے، نہ بیٹا اس کے پاس ہوتا ہے، نہ حجاب باقی رہتا ہے، نہ غیرت باقی رہتی ہے. پھر انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کمانے جاؤ جس بھی ملک میں جانا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی نسلوں کو ایسے ماحول میں نہ لے جایا کرو جہاں پہ تجھے یقین ہو کہ میری نسلیں، ان کا ایمان، ان کی تقوی کم ہونے کا خدشہ ہے. پھر رسول فرماتے ہیں اگر باپ نے ایسا کیا، اپنی بیٹی کی شادی کسی بے دین سے کروائی، اگر یہ مر جائے گا لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں اس نے اپنی بیٹی کا قتل کیا. فرمایا حق سب سے بڑا والد کا اپنی اولاد پر یہ ہے کہ اس بچے کو اچھا ماحول دے، اچھی تربیت دے. اگر اس بچے کو کالج اور یونیورسٹی کا راستہ دکھا رہا
رہا ہے تو اپنے بچے کو صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھائے. یہ نہیں ہو قیامت کے دن والدین کا گریبان پکڑے اور یہ بولے کہ بابا تو نے مجھے صراط مستقیم نہیں دکھائی. تم نے مال کمانے کا ہنر تو دیا, تم نے پیسہ کمانے کا ہنر تو دیا, لیکن تو نے یہ ہنر نہیں بتایا کہ میں سمیت تمار کیسے بنا جاتا ہے, حور کیسے بنا جاتا ہے, زہیر کیسے بنا جاتا ہے. تو کربلا کا فلسفہ یہی ہے, ایک طرف عاشق دنیا ہے, دوسری طرف عاشق عالم برزخ ہے. یہاں تو اپنی برزخ بنانے کے لیے آیا ہے. پیسہ کمانا جرم نہیں ہے, لیکن پیسے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا. پورا پلان بنانا, شادی کا مقصد نسلیں آئیں, نسلوں کا مقصد ایسی نسلیں بناؤ جو امام زمانہ کی خادم بنے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پوری احادیث معصومین کی, یہ صحیفہ سجادیہ, یہ دعائے مکارم الاخلاق, رسالہ حقوق, نہج البلاغہ, یہ ساری غذائیں ہیں, تعلیمات ہیں کہ انسان اپنی روح کو کس طرح بلند کر سکتا ہے. یہ تو نعمت الہی ہے کہ دنیا پیسے دیتی ہے کہ ہمیں ہنساؤ, شیعہ پیسے خرچ کرتے ہیں ہمیں رلاؤ. ہاں؟ اس رونے میں کیا ہے؟ مہینوں کا سفر تو لمحوں میں طے کرتا ہے. اتنا مشکل ہے بندے کے دل کو نرم کرنا, بہت مشکل ہے. ایک بندے نے 10 بار شراب پی ہو, 20 بار زنا کی ہو, راشی ہو, سب کچھ ہو, اب اس بندے کا دل نرم کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے دل میں ولایت کا دانہ لگانا بڑا مشکل. لیکن فرماتے ہیں کہ غم حسین میں وہ حرارت ہے جو سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتا ہے. ان 10 دنوں میں خدا دل کی زمین کو تیار کرتا ہے. تیار کر اپنی زمین کو, پھر وہ پرواز کر, وہ سفر کر جس کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا. آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں, متصل ہوں اپنے آقا امام حسین سے, اور دعا کریں کہ خدا وہ حوصلہ دے ہمیں, وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس مقصد کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے تھے. یہاں بھی شفاعت حسین نصیب کرے, عالم برزخ میں بھی شفاعت حسین نصیب کرے. دلوں کو کربلا لے جائیں. السلام